مجھے آپ دونوں سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ ادھر بیٹھ جائیں۔ نوازش علی اور شمیم کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آیا تھا۔ اب ماں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے برابر بیڈ پر بٹھایا۔ ایسی بھی کیا بات ہے بیٹا جو یوں کمرے میں بند ہو کر کرنی پڑ رہی ہے؟ شمیم کی بات پر وہ بولا، میں یہ بات باہر بھرے مجمع میں بھی کر سکتا تھا، مگر آپ کی آسانی کے لیے یہاں لایا ہوں۔ نوازش نے صوفے پہ بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور جمائی لیتے ہوئے بولے، جلدی کرو، کیا بات ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ صبح پھر جلدی اٹھنا ہے۔ شمیم کے دونوں ہاتھ اس نے اپنی مضبوط گرفت میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس سے آپ دونوں کے احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہیں، جس کے لیے میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا، مگر اب یہ بات کھولے بنا گزارا بھی نہیں ہے۔ تو کیا تم واقعی کسی گوری کو پسند کرتے ہو؟ شمیم نے غصے سے اپنے ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دھیمے سے ہنسا، گوری تو آپ کو برداشت ہو ہی جاتی، مگر میں جس کا نام لینے والا ہوں وہ آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بھاتی ہے۔ کمرے میں اتنی خاموشی چھا گئی، اگر سوئی بھی گرے تو صاف سنا جاتا۔ میں نے آپ دونوں سے 5 سال پہلے بھی اسی کو مانگا تھا، آج مانگ نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کیونکہ تب وہ میری نامحرم تھی۔ اس کو پانے کا اصولی قانون یہی تھا، میں آپ کو بتاتا، میں نے بتایا، آپ نے اسے میری جوانی کی بے راہ روی سمجھ کر انکار کر دیا، اپنی طرف سے بات ختم کر دی، مگر نہ تو وہ میری جوانی کا ابال تھا جو چپ چاپ بیٹھ جاتا، مجھے اس سے شادی کرنی تھی۔ آپ نے نہیں سنی، میں نے ماموں عباس سے بات کر لی، وہ مان گئے۔ وٹی اماں اور ماموں عباس نے 5 سال پہلے میرا اور تاشفہ کا نکاح کروا دیا تھا۔ نکاح عدالت میں ہوا تھا، اس کے وکیل کی جگہ ماموں موجود تھے، میری وکیل اماں وٹی تھی۔ نوازش بڑے نارمل انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ فربود کا سارا فوکس ماں کی طرف تھا، جن کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ فربود کی جان پہ بن گئی۔ ماں کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے، ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ امی، 5 سال کوئی تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، انسان دل سے اتر بھی جاتے ہیں، وہ کوئی حور پری نہیں ہے، پھر بھی میں کیا کروں، وہ آج بھی وہی موجود ہے، میرے دل کے اسی حصے میں رہتی ہے جہاں 5 سال پہلے قبضہ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں میری ساری باتیں فقط پاگل پن معلوم ہو رہی ہوں گی، کسی 2 نمبر رانجھے کی تقریر، پر ماں وہ میرے لیے بڑی اہم ہے۔ 5 سالوں سے میری بیوی ہے، میری وفادار ہے، میرے نام پر جیتی ہے۔ چپ کر جاؤ بے غیرت انسان، مجھے جس بیٹے پر اتنا غرور تھا، آج اس نے ہی مجھے 2 کوڑی کا کر دیا، جس کو میں منہ لگانا پسند نہیں کرتی ہوں، جو ہمارے ہی گھر میں 2 ٹکے کی ملازمہ ہے، میں اس کو بہو بناؤں؟ امی، وہ میری بیوی ہے، میں نہیں مانتی اس شادی کو۔ اگر 5 سال پہلے نکاح ہوا ہے، اس نکاح کی حیثیت کیا ہوگی؟ تمہاری عمر ہی کیا تھی، ایک جذباتی عمر جب ہر کوئی اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے۔ افسوس تو اماں پر ہے، جنہوں نے ایک بچے کی باتوں میں آ کر میری کمر میں چھرا کھوپا۔ اچھا طریقہ نکالا انہوں نے اپنے اگلے پچھلے بدلے لینے کا، میرے بیٹے کو اس چڑیل کے حسن کا اسیر بنایا ہوا ہے۔ نہ جانے ان کلموہی ماں بیٹیوں نے کہاں سے تعویذ کنڈے کروا کر تمہاری مت ماری ہوئی ہے۔ میرا نام بھی شمیم ہے، ان کو وہاں پھینکوں گی، ساری عمر یاد رکھیں گی۔ غضب خدا کا، میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے، اسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں۔ اپنی داغدار لڑکی کو پار لگانے کا بڑا اچھا طریقہ نکالا ہے۔ امی، جو کہنا ہے مجھے کہہ لیں، گالیاں دے لیں، جوتے مار لیں، مگر اس پر کیچڑ نہ اچھالیں، وہ بے قصور ہے، پسند اس نے نہیں میں نے کیا تھا، شادی کی خواہش اس کی نہیں میری تھی، پھر برا اس کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ تیری عقل پر کل بھی پتھر پڑے ہوئے تھے، آج بھی تیرا وہی حال ہے فربود۔ آپ اس کو اتنا ناپسند کیوں کرتی ہیں؟ آخر اس نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے؟ میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا، کیا اس سے بڑا جرم کوئی اور ہوگا؟ میں کب آپ کے خلاف ہوں؟ میں تو آپ کا بیٹا ہوں۔ تم عباس کی کسی اور بیٹی کا نام لے لیتے تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، مگر جس کی تم بات کر رہے ہو، اگر وہ واقعی تمہارے نکاح میں ہے تو آج اسی وقت اس کو طلاق دو۔ چلیں، اپنے مرحوم بھائی کی یتیم اولاد کے لیے آپ کے دل میں تھوڑا سا رحم تو جاگا۔ بکواس نہ کرو فربود، اس گندی بدکار کو۔ بس ماں، بس۔ کیا بس؟ جا جا کر پوچھ اس سے، جب 2 دن تک اغوا رہی تھی تب اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا؟ میں کبھی بھی اس کو ایسے سوال و جواب نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کیا ذرا سی بھی غیرت نہیں جاگتی؟ میرے دودھ کا اتنا سا بھی اثر نہیں لیا؟ میری غیرت ہی مجھے روکتی ہے ماں، مجھے شرم آتی ہے، بھلا میں کون ہوتا ہوں جو کسی کے غم کو کرید کر اس کو دکھی کروں؟
مگر آپ کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو ضائع کرنا تھا، نہ جانے کیا سوچ کر ابھی تک لیے گھوم رہا ہوں، پر شاید آپ کے لیے یہ ویڈیو ہی آنکھیں کھولنے کا باعث بن جائے۔ شاید آپ کو ان کا غم نظر آ جائے جو اس مصیبت سے گزرے ہیں۔ مجھے تم نئے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو، جو مرضی دکھا لو، میں اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ آپ اسے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ میں ہی بول رہی ہوں، آپ تو ایسے مطمئن بیٹھے ہیں جیسے آپ کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ بولنے کا سارا کام تم جو کر لیتی ہو، جو باتیں تمہیں اب پتہ چل رہی ہیں وہ میری ماں مجھے پہلے سے بتا چکی ہیں، اور اس وقت بیٹے کو بغیرت بولنے کے بجائے اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگو۔ صاحب زادے نے بڑے مشکل راہ چنے ہوئے ہیں۔ مجھے آج صبح علم ہوا تھا تاشفہ اس کی بیوی ہے۔ پچھلے ہفتے اس کو ٹانگ پر گولی لگی تھی، تب یہ نہ تمہارے پاس آیا نہ میرے پاس، یہ اپنی بیوی کے پاس گیا تھا۔ جب کسی بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت وہ ان کو یاد کرتا ہے جو دل کے بہت قریب ہوں۔ ہمیں تو یہ لائق بھی نہیں سمجھتا اپنی تکلیف ہی ہم سے بانٹ لے۔ باپ کے شکوے کے پیچھے چھپا پیار دیکھ کر وہ نئے سرے سے شرمندہ ہوا۔ شمیم تو تنگ بیٹھی رہ گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس کو کیوں گولی لگے گی؟ اس کا تو ایسے لوگوں کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں جہاں لڑائیاں ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یاد آیا، وہ چھیچر والی پل پہ جو قتل ہوا تھا، تم نے وہ لاش اٹھوا کر ہسپتال بھجوائی تھی، کہیں اس قاتل نے تو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی؟ میں ہمیشہ سے تمہیں سمجھاتی آ رہی ہوں، فربود اپنی اس عادت پر کنٹرول کرو، یہ ہیرو بننے کا دور نہیں ہے۔ آج کل تو لوٹ مار کرنے والے بھی مطالبہ بعد میں کرتے ہیں، ہتھیار پہلے چلاتے ہیں۔ گولی کہاں لگی تھی؟ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ بازو کندھوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ فربود، جیسے کہانی والے بادشاہ کی جان طوطے میں ہوتی ہے نا، اسی طرح میری جان تمہارے اندر ہے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو ماں ویسے ہی مر جائے گی۔ وہ اس کا گھنے بالوں والا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر والہانہ چوم رہی تھی۔ امی، میں ٹھیک ہوں، ٹانگ پہ معمولی سے زخم آیا تھا۔ ہاں، اس معمولی سے زخم سے 2 بوتلیں خون نکلا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، ابو یار، آپ میری مدد کر رہے ہیں یا میرے لیے مزید مشکل پیدا کر رہے ہیں؟ میری جو مرضی میں کروں، تمہارا بھی یہی علاج ہے۔ باپ کو لا علم رکھ کر بڑے قومی ہیرو بنے پھر رہے ہو۔ یہ اب قومی ہیرو کیسے بن رہا ہے؟ تم باپ بیٹا سارے تیر ایک ہی بار میں کیوں نہیں چلا دیتے؟ نوازش علی نے فربود کی جانب دیکھ کر اشارہ کیا، بتاؤ۔ فربود نے نفی میں سر ہلایا اور ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے بولا، میں تو نہیں بتا رہا، یہ بڑا ماریں گی۔ اتنا ہی تمہیں ماں کی مار کا ڈر ہوتا نا تو یہ سب نہ کرتے، شمیم نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ نوازش کو آگے آنا پڑا۔ انہوں نے مختصر سا سارا کچھ بتا دیا۔ شمیم کی ہچکی بند گئی۔ میں نے لڑکی کے لیے منع کیا، تم نے انہی دنوں میں اسی سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس محکمے میں جانے سے منع کیا، تم نے وہیں نوکری کی۔ اس بات کو اس کی نافرمانی نہ سمجھو، بس اپنے دل کو یہ بتا کر تسلی دو، صاحب جی ایک دفعہ کہیں دل لگا لے تو ان کو ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، نہیں تو جتنے جوتے میں نے اس کو مارے تھے یہ ڈر جاتا، مگر یہ مستقل مزاج واقعہ ہوا ہے۔ شمیم نے اپنے آنسو صاف کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تمہیں وہ اتنی پیاری ہے؟ ماں باپ کے پاس آنے کے بجائے اس کے پاس آرام ڈھونڈنے گئے؟ امی، میری پیاری امی، آپ کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ بیوی ہے، آپ ماں ہو، وہ مجھ سے ہے، میں آپ سے ہوں۔ آپ نے مجھے جنم دیا ہے، اس نے مجھے مکمل کیا۔ آپ کے پیروں میں جنت ہے، آپ کی نافرمانی کروں تو دوزخ میں جلوں گا۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کیے بغیر میرا آخرت میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ میرے لیے آپ دونوں ہی اہم ہیں، میں ایک کو رکھ کر ایک کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ مجھے اس آزمائش میں مت ڈالیں، میں اس کے پاس اس کو آپ پر ترجیح دے کر نہیں گیا تھا، مجھے علم تھا مجھے اس حالت میں دیکھ کر آپ کو تکلیف ہونی ہے۔ کیا بہت گہرا زخم تھا؟ بتا تو چکا ہوں، معمولی سی خراش تھی، اس سے بڑا زخم تو 3 سال پہلے اس کندھے پہ گولی لگنے سے ہوا تھا۔ شمیم کی آنکھیں پھیل گئیں، پھٹی ہوئی آواز میں بولی، کندھے پر بھی گولی کھا چکے ہو؟ کندھے والا زخم تو 1 ماہ میں ہی ٹھیک ہو گیا تھا، پر جو 1.5 سال پہلے پسلی ٹوٹی تھی اس نے بڑا خوار کیا تھا، سانس لیتے ہوئے بھی درد ہوتا تھا۔ اس وقت کون خیال رکھتا تھا؟ کون پرہیزی کھانے بنا کر دیتا ہوگا؟ آرمی کے ہسپتالوں میں شاہی علاج ہوتا ہے، اوپر سے آپ کی بہو کو دن میں 2 دفعہ کال کر کے دل کا حال سناتا تھا، جس سے کافی افاقہ محسوس ہوتا تھا۔ مت اس کو میری بہو بولو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں نکاح ہوا بھی ہے یا جھوٹی سٹوری بنا رہے ہو۔
اس نے اپنی الماری کے اندرونی خانے کی چابی نکال کر نکاح نامہ برآمد کر کے ماں کے سامنے رکھ دیا، جسے پڑھنے کے بعد وہ بولی، فربود، کون مرد چاہے گا اس کی بیوی کی عصمت؟ اماں، اس کے آگے ایک لفظ نہیں، پلیز، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، میں اس کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ آج آپ کے سامنے بات کھولنے کا مقصد صرف اتنا ہے، میں اب شادی شدہ زندگی جینا چاہتا ہوں، مجھے اس کو اپنے اس کمرے میں لانا ہے۔ آپ تو اس کو نہ جانے کیا سمجھتی ہیں۔ ماں، میں اس کا شوہر ہوں، وہ مجھے بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں کبھی اس کو شوہر کی نظر سے دیکھ ہی لوں۔ آپ یہ دیکھ لیں۔ اس نے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو چلا کر اسکرین ماں کے سامنے کر دی، خود جا کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا، چہرے پہ گہری سنجیدگی میں تھکن کی گیٹ بھی تھی۔ شمیم سے ویڈیو پوری نہ دیکھی گئی، آدھی دیکھ کر ہی انہوں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور پلوں میں چہرہ چھپا کر اپنی سسکیاں دبائیں۔ نوازش علی نم آنکھوں سے یک ٹک سامنے دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ماں کے پاس آیا اور ان کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے بس اتنا بتا دیں، جو اس قدر مشکل آزمائش سے گزرا ہو، جس آزمائش سے عباس ماموں اور ان کی ساری فیملی گزری ہے، کیا ایسے میں ان کے ساتھ وہ رویہ رکھنا جائز ہے جو آپ نے اور آپ کے سب بہن بھائیوں نے رکھا؟ ان کا بائیکاٹ کر دیا، تنہا کر دیا، بیٹی کے نام پر تانے دیے۔ امی، اگر عابدین کی جگہ یہ سب آپ کے فربود کے ساتھ ہوا ہوتا تو آپ پر کیا گزرتی؟ فربود، بس کر، میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا عابدین بڑا پیارا تھا، اللہ ایسے ظالموں کو دوزخ کے نچلے درجے میں پھینکے۔ اور امی، ان کے لیے کیا سزا ہوگی جو مرے ہوئے پر کیچڑ اچھال اچھال کر ان کو مزید تنگ کریں، آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کے بجائے ان پر زندگی مزید تنگ کر دیں؟ اگر عابدین پیارا تھا تو کیا تاشفہ پیاری نہیں ہے، یا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ویڈیو دیکھ کر تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا، تاشفہ کو اغوا ضرور کیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کیونکہ تاشفہ ان لوگوں کا ٹارگٹ تھی ہی نہیں۔ پر امی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے اس سے محبت کی ہے۔ آپ نے کبھی عیسائیوں کی شادی میں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تب ان کے الفاظ سنے ہوں گے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر سے وعدہ کرتی ہے، تم جیسے ہو، جو ہو، میں اسی بنیاد پر تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، اور وعدہ کرتی ہوں، ہر سختی میں، ہر تنگی میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، غربت میں، امیری میں، ہر حال میں تمہارے ساتھ وفادار رہوں گی۔ یہی الفاظ شوہر دہراتا ہے۔ میرا جب اس سے نکاح ہوا تھا، میں اس بات سے لا علم تھا کہ آپ کس وجہ سے اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتی ہیں، پر ماں، میں نے اللہ اور رسول کی گواہی میں اس کی حفاظت اور بہبود کا ذمہ اپنے سر لیا تھا۔ اب اگر اچانک مجھ پر یہ کھلے کہ بچپن میں میری بیوی کو کسی نے جسمانی طور پر ابیوز کیا تھا، تو کیا میں اسے اپنے نکاح سے نکال دوں؟ یہ نکاح جیسے عظیم اور مقدم رشتے کی توہین نہ ہوگی؟ اور پھر میرے میں اور حوث کے مارے عاشقوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا میں اس قدر نچلے درجے کا انسان ہوں؟ کیا میری تربیت میں عورت کی یہ عزت رکھی گئی ہے؟ اس کو ٹھوک بجا کر اس کے خالص اور پاک ہونے کا ثبوت ڈھونڈوں؟ ماں، یہ جہالت ہے، نکاح کی توہین ہے۔ ہاں، اگر مجھے اس کے اخلاق میں کمی نظر آئے اور میرے نکاح میں رہتے ہوئے وہ اپنے ہوش و حواس میں کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے، تب میں اس کو بد کردار مانوں گا۔ یہ کیا ظلم کی انتہا نہیں، ایک لڑکی کو صرف اس لیے بد کردار کہنا کیونکہ اس کو کسی نے ابیوز کیا تھا، جبکہ وہ اس وقت بالغ بھی نہیں تھی، تاشفہ کا ریپ نہیں ہوا تھا۔ آج اس بند کمرے میں صرف آپ کی اس روایتی سوچ کی وجہ سے میں کھل کر اس موضوع پر بات کر رہا ہوں، پر آج کے بعد میں کبھی بھی اس پر بات نہ کروں گا، نہ سنوں گا۔ میں اس کو مزید اس کی امی کے گھر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کی شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ خالدہ ممانی سے مل کر ساری بات کر لیں۔ تاشفہ آپ کو بہو کے روپ میں قبول نہ ہوئی تو میں اس کو ملک سے باہر سیٹ کروا دوں گا یا کسی اور شہر میں رہائش رکھ دوں گا، خود آپ کے ساتھ رہوں گا، مہینے میں ایک آدھ دفعہ اس کے پاس ہو کر آیا کروں گا، وہ ویسے بھی میرے بغیر رہنے میں ماہر ہو گئی ہے، قریب جاتا ہوں تو جان لینے پر اتر آتی ہے۔ نوازش علی کے لبوں پر پہلی دفعہ مسکراہٹ پھیلی۔ امی جانتی ہیں اس سارے میں میرے لیے تکلیف کی بات کیا ہے؟ وہ آپ کا خون ہے، آپ کے باپ دادا کا خون ہے، آپ کے بھائی کی نسل ہے، اور آپ نے ہی اس کے کردار پر سب سے زیادہ کیچڑ اچھالی ہے۔ مجھے اس بات کا بڑا غم ہے۔ شمیم کو لگا کسی نے ان پر ٹھنڈا ٹھار پانی انڈیل دیا ہو۔ ان سے آدھی عمر کا بیٹا آج وہ باتیں کر گیا تھا جو شاید کوئی 80 سال کا بزرگ بھی نہ کرتا۔ آنسو خشک ہو گئے تھے، صاف آواز میں بولی، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔
فربود کو پہلے تو کان کا دھوکا لگا۔ منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جا کر تاشفا کو لے کر آؤ۔ اس کی پٹائی وٹائی تو نہیں لگانی؟ اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں، بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، جاؤ جا کر اس کو اپنے کمرے میں لے کر آؤ۔ یہ ہوئی نا بات، مجھے اپنے اللہ پہ یقین تھا، وہ میری ماں کو پتھر دل نہیں بنا سکتے۔ جیو میری ماں، مجھے آپ کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ اس نے شمیم کو ساتھ لگا کر بوسے لیے۔ اچھا بس مکھن کم لگاؤ، جا کر لاؤ میری بہو کو، میں ذرا غور سے دیکھوں، آخر میرے بیٹے کی محبت ہے۔ میری طرف سے معذرت قبول کریں، کیونکہ اس گھر میں ہوتے ہوئے وہ میرے سے نظر تک نہیں ملاتی، کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی۔ ابھی جا کر اس کو یہ کہہ دوں، جانم ذرا میرے کمرے میں تو آؤ، وہ حالت کرے گی خدا کی پناہ۔ ہاں یار، آخر بھتیجی کس کی ہے؟ نوازش کی بات پر فربود کا کہکہا ویسا ہی تھا جیسے طوفانی رات کے بعد تر و تازہ سورج نکل آئے۔